بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت غیر معمولی صورتحال ہے. قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا. سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی محاذرائی جو ہے وہ آسمان کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. آج سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو براہ راست فنڈز جاری کر دیے جائیں 21 ارب روپیہ, تاکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 14 مئی کو الیکشن ہو سکے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی جو تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ کیا کیا جائے, اور پارلیمنٹ میں بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو اس صورتحال میں آج ہم بات کریں گے سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو میر صاحب. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے براہ راست اسٹیٹ بینک کو آرڈر کر دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کو پیسے دیں, اور کل ایک پارلیمنٹ کا جو قانون ہے ابھی وہ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اس پہ اسٹے آرڈر بھی دے دیا. یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر الیکشن کروایا جائے, خاص طور پہ پنجاب میں. اور لگ یہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ پنجاب میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتی. تو اگر آپ راضی ہو جائیں, سپریم کورٹ کا حکم مان لیں, 90 دن کے اندر الیکشن پہ راضی ہو جائیں, تو یہ سارا کرائسس ختم ہو سکتا ہے. بالکل ختم تو ہو سکتا ہے. میر صاحب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں. ہم تو بی بی صاحبہ کی قیادت میں 14 سیٹوں پہ بھی آ کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے. جب بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہاں برداشت کرو, تمہارے کو تو آپ کو تو قائد اعظم سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹائمنگز, اگر ایک دن پہ الیکشنز ہوتے ہیں پورے پاکستان میں, دیٹ از اے ٹوٹل, وہ دوسری سٹوری ہے, وہ کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہے. مگر اگر پنجاب میں آپ 4 مہینے پہلے الیکشن کرا کے, اور پنجاب کی ہیجمنی, اور یہ نہیں ہے آج یہ پاپولر ہوگا, کوئی اور ہوگا, کبھی کوئی اور ہوگا. آج پیپلز پارٹی پاپولر ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم پاپولر ہوں گے. اس کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایم این اے کی الیکشن پہلے ہوتی تھی, اس کے بعد ایم پی اے کی الیکشنز ہوتی تھی. اس پہ پھر ایشوز بنے کہ یہ ایم این اے جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے جیتنے کے بعد ایم پی ایس کی الیکشن کو, تو وہ آپ نے شفٹ ختم کر دی. پھر آپ کانسٹیٹیوشن گرو ہوتا گیا, ایولیوشن آتا گیا, آپ اس پہ پہنچ گئے کہ وہ ہوں گے انٹرم گورنمنٹ ہوگی. دنیا میں کہیں انٹرم گورنمنٹ نہیں ہے. انڈیا سارے میں انٹرم گورنمنٹ نہیں ہے. جو ہے گورنمنٹ وہی الیکشن کراتی ہے. تو ہمیں کوئی اعتراض الیکشن پہ نہیں ہے, ہمیں ٹائمنگز پہ اعتراض ہے. اچھا. اور آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں انسرجنسی ہے, کے پی میں انسرجنسی ہے, سندھ میں جی سندھ کی انسرجنسیز ہیں. پھر کو 15 گروپ ہیں, وہ دوسری بات ہے, مگر ہے. اب ان کو میں فارڈر کیوں دوں؟ پہلے میں نے ان کو این ایف سی ایوارڈ دے کے, پولیٹیکل رائٹس دے کے پروونسز کو ان کی ہوا میں نے نکالی ہے فرام ان کا مینڈیٹ کہ یہ بلوچستان کی ہر چیز ہے اور بلوچوں کو ملتا کیا ہے, ملتا کیا ہے. اب آپ خود بتائیں, آپ گئے ہیں اس جو ہم نے ڈیم, لوگوں نے ڈیم بنائے اور وہ پانی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرانی ڈیم آپ کا پانی لینے کے لیے وہ غریب تیار نہیں ہے جس کی زمینیں غیر آباد ہیں. تو ظاہری بات ہے کہیں تو کوئی انڈیفرنس ہے. ہاں لا آئی انڈرسٹینڈ, بٹ پالیٹکس they don't understand. They mean the judges. اچھا. They don't understand. God forgive them for they do not understand. اگر بات مانی جاتی شہید سہروردی کی
تو کیا کہتا تھا آپ کو کہ بنگلہ دیش ہم نے بنایا ہے, پاکستان ہم نے بنایا ہے, اور میرے پیچھے مجیب کھڑا ہے. خدا کے واسطے میری سنو, میرے پیچھے مجیب کھڑا ہے جو پاکستان نہیں چاہتا, ہم نے اس کی سنی نہیں. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انفورسین سرکمسٹانسز میں آ جاتی ہیں, جن کو پتہ نہیں ہوتا, لوگوں کو, دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ جب ریاست بنے گی ماں کی طرح, ماں کی طرح, ماں کی طرح, اب بن گئی ماں سے ریاست ماں کی طرح. مجھے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جج جو ہے یہ پولیٹیشین ہے اور یہ پارٹی بنائے گا. آپ سے میری بات ہوئی تھی, آپ میری بات نہیں مان رہے تھے, میرے سے لڑ رہے تھے, مجھے فورس کر کے میرا بازو مروڑ کے اس کو اٹھوا کے آپ نے لگوا دیا. میں اکیلا نہیں تھا جناب چودھری اعتزاز ہاں صاحب سب بھی میرے ساتھ سب ملا ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, مگر میرے سے کمیونیکیشن میں آپ تھے. جی چودھری اعتزاز مجھ سے کمیونیکیشن میں نہیں تھا, وہ کسی اور سے کمیونیکیشن میں تھا. جب اس کو میں نے کہا کہ میں ریسٹور کرتا ہوں تو اس نے کہا اچھا مجھے کچھ ٹائم دے دو, میں ان سے بات تو کروں. تو وہ ہماری آفس سے اٹھ کے ایم ایس کے آفس میں جا کے بیٹھا اور وہاں سے اس نے اعتزاز کو فون کیا. آپ اعتزاز سے پوچھ لینا. چلے میں چودھری صاحب سے پوچھ لوں گا, لیکن میں نے پچھلے دنوں چودھری صاحب کی گفتگو سنی تو وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب نے مذاکرات کی تجویز دی ہے. تو آپ نے آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ پہ جو کنونشن تھا وہاں پہ آپ نے مذاکرات کی ایک تجویز پیش کی جس کو کافی سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. وہ مذاکرات کی تجویز کوئی آگے بڑھی؟ سر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اپنی ٹیم بنا لی ہے جو کہ اپنے دوستوں سے, پہلے تو ہماری بات میں وزن تب آئے گا جب اپنے دوستوں سے جو ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں ان سے بات کریں, ان سے ڈائیلاگ کریں کہ بھائی ڈائیلاگ کھلنا چاہیے. ڈائیلاگ کے دروازے کبھی پولیٹیکل فورسز بند نہیں کرتی, اس لیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو ابھی آپ کو ایسی ضرورت لگ رہی ہے کہ جو 13 پارٹیز الائنس ہے اس میں پیپلز پارٹی کو ابھی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیشہ, ناٹ جسٹ ونس بٹ آلویز. کوئی بھی بات ہوگی, کوئی بھی چیز ہوگی تو ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. وہ ہمیں بلاتے ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں, پی ایم صاحب بلاتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, وی آل ایگری آن سم تھنگ, دین ہی ٹیکس اے ڈائریکشن. کافی کچھ کام تو آف کورس پرائم منسٹرز کا اپنا پروگیٹو ہے, جیسے فائنانس از ٹوٹلی دیئر پروگیٹو, انٹیریئر از ٹوٹلی ان کا اپنا پروگیٹو ہے, میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اس طرح لا اینڈ آرڈر کا مجھے انفارمیشن نہیں آتی, مجھے آئی ایس آئی کی آئی بی کی ساری انفارمیشن نہیں آتی, ان کو آتی ہے, انٹیریئر منسٹر کو بھی آتی ہے. تو اوبویسلی انہیں زیادہ پتہ ہے, انہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. ان کے آئی ایم ایف سے جیسے بات ہو رہی ہے, میرے کو نہیں پتہ کیا سٹیپس ہیں, مگر آج سن ہی رہا تھا میں کہ ابودھابی نے دے دیے ہیں ان کو کچھ پیسے جو دینے کا وعدہ تھا. تو اس سے یہ کہ آئی ایم ایف کے پیسے آنے میں آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لابنگ کرنا چاہ رہے ہیں ود ان رولنگ پارٹی الائنس فار دی ٹاکس, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, تو آپ نے کچھ سوچا ہے کہ پھر آپ جب پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آفر کیا کریں گے؟ وہ تو الیکشن مانگ رہے ہیں. تو میں الیکشن سے انکاری نہیں ہوں بھائی, میں صرف ڈیٹس پہ ڈسپیوٹڈ ہوں. اچھا, الیکشن سے کون سی پولیٹیکل فورس ڈرتی ہے؟ سمجھے, الیکشن کرنا از نو ایشو. مائی کنٹینشن از صرف کہ اٹس ٹو سون, حالات صحیح نہیں ہیں اس وقت. ہم نے دوسرے دوستوں کے بھی پیسے آنے ہیں, آئی ایم ایف کا لون آنا ہے, اس کو ہم نے شرط بائی شرط امپلیمنٹ کرنا ہے. تو گیو اس سم ٹائم. بات صرف وہ ہے, باقی الیکشن کیوں نہیں ہوگی, کیسے نہیں ہوگی؟ ہم نے یہ جمہوریت لائی ہے, ہم اس جمہوریت کے لیے لڑے ہیں. 14 سال میں نے جیل کاٹی ہے, کائے کے لیے؟ جمہوریت کے لیے, بی بی کے سلوگن کے لیے, پیپلز پارٹی کے سلوگن کے لیے.
تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں کہوں. اچھا، میں نے پچھلے دنوں اس وقت جو پریزیڈنٹ ہے عارف الوی صاحب، ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل نظر آتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی یہ آپ کو کہے کہ یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں کرواتے اور اسی پارلیمنٹ کو مزید 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل. ناٹ پاسبل. اور آپ اس کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از پاسبل. اچھا، اگر وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش؟ پھر نہیں لگتی اس طرح نا. فائنینشیل ایمرجنسی میں پولیٹیکل تھنگز ڈو ناٹ اسٹے بیہائنڈ. تو آپ کے خیال میں دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا؟ دس از ناٹ, آئی تھنک اٹس اے فولش تھاٹ. چھوٹی سوچ ہے. یہ چھوٹی سوچ ہے. یہ آپ کا یہ کہہ دینا ہی بہت کافی ہے کہ یہ چھوٹی سوچ ہے کہ اکتوبر سے آگے نہیں جانا، اکتوبر میں ہر صورت میں الیکشن ہونا چاہیے. نہیں, جتنی جلدی ہو سکے لیٹس ایگری. اچھا، ساری پارٹیز بیٹھ کے ایگری کریں, وہ جو ڈیٹ ہو جائے, اکتوبر سے پہلے کی بھی ہو جائے, پہلے ہو جائے, بعد ہو جائے, اگست میں ہو جائے, کوئی اس پہ ہمیں نہیں. ون ڈے الیکشن, ایون پلینگ فیلڈ اور ون ڈے, اس سے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے بھیانک ارادے ہیں ہمارے مخالفوں کے, اور ان کا اتنا ڈیپ فٹ سٹیپ ہے آپ کے ہاں, تھرو ہمارے دوست افغان بھائیز, تھرو ادر فورسز, جو بلوچ دوست ہمارے بیچارے کوئی نیپال بیٹھے ہیں, کوئی کہاں بیٹھے ہیں, اور ان بیچاروں کو گمراہ کیا گیا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل فورس کو لڑنا تو جائز ہی نہیں ہے بائی دا گن. کسی پولیٹیکل فورس آپ نے لڑنا ہے, جیلوں میں جاؤ, اسٹریٹس پہ آؤ, احتجاج کرو, ہتھیار ہاتھ میں مت اٹھاؤ. جس دن آپ نے ہتھیار اٹھا لیا, اس کا مطلب ہے آپ نے کسی اور کا فائدہ دے دیا. یہ بات آپ نے ایک دفعہ خیر بخش مری صاحب کو بھی کہی تھی, لیکن ذرا ڈفرینٹ سٹائل میں, تو کیونکہ آپ کس سے بڑے تھے تو آپ نے بڑی ادب سے ان کو یہ بات کہی تھی. وہ میرے بزرگ تھے, اور الحمدللہ اللہ ان کو بخشے. اچھا, میرا ایک سوال آپ سے اور ہے کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ 14 سال تک جیل میں رہے, اور بالکل ہم اس کے عینی شاہد ہیں. آپ نے محترمہ بےنظیر بھٹو شہید سے شادی کے بعد زیادہ عرصہ جیلوں میں ہی گزارا, لیکن جو کیسز تھے آپ پہ, ان میں سے کوئی کیس آج تک ثابت نہیں ہوا, اور ابھی تک وہ جو الزامات تھے وہ ثابت تو نہیں ہوئے, لیکن الزامات آپ آج بھی بھگت رہے ہیں. بیٹا میں کیسز جیت گیا سارے. ہاں, سارے ثابت نہیں نہ ہوئے. ہاں, ثابت نہیں نہ ہوئے. بیٹا میں جیت گیا نا. پہلے 9 کیسز, پھر کوئی 6-8 کیسز, سارے جیت گیا. انکلوڈنگ کہ اسمگلنگ کر رہا تھا, چرچ کی ٹرک پکڑی گئی لاہور, پتہ نہیں کون سا سیف الرحمان نے بنوایا تھا. ہاں, تو وہ ہم جیت گئے. اچھا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کیسز غلط تھے. چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے ہاں کہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور یہ غلط کیس آپ پہ بنوایا گیا تھا. تو اس طرح کے جو سارے کیسز ہیں, وہ آج کی اپوزیشن پہ بھی ویسے ہی کیسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں بات چیت شروع ہو, تو یہ جو غلط کیسز ہیں یہ ختم ہونے چاہیے؟ کون سا غلط کیس بنا ہے بیٹا, مجھے بتاؤ تو صحیح. ایک دن تو وہ تھانے میں بیٹھا, میں تو 3 مہینے سی آئی اے سینٹر میں تھانے میں نے اس میں گزاری ہے, زمین پہ سو کے. اچھا, اس پہ جو سی آئی اے کا تھانہ نہیں ہوتا, تھانے میں ایک وہ ان کے بیرکس ہوتے ہیں, بیرکس جو ہیں وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں, ان بیرکس میں گزاری ہے 3 مہینے. تو فرق کیا ہے آپ نے اور عمران خان میں؟ فرق کیا ہے کہ آپ کو زمین پہ سلایا, اور وہ تو رات کو 8-9 بجے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے. وہ بھی پولیٹیشین ہے, آپ بھی پولیٹیشین. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس کا وہ دیکھ لیں آپ, ڈومیسائل اور میرا دیکھ لیں. تو یہ سندھ اور پنجاب کا فرق ہے. ڈومیسائل کا فرق ہے بیٹا. اچھا, سندھ اور پنجاب کا کیا فرق ہے؟ میرے سے اچھی پنجابی وہ نہیں بولتے, اچھا, میرے سے اچھی بلے شاہ کی شاعری وہ نہیں جانتے, مگر ڈومیسائل میرا کمزور ہے. اچھا, اب اس وقت جو صورتحال ہے, تو ایک ڈومیسائل جس وزیر اعظم کا پنجاب کا تھا,
یوسف رضا گیلانی آپ کی پارٹی کا، وہ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا. ایک اور وزیر اعظم تھا ڈومیسائل پنجاب کا تھا نواز شریف، اس کو بھی سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا. اب ایک اور وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس کا بھی ڈومیسائل پنجاب کا ہے. تو وہ بھی اگر ڈسکوالیفائی ہو گیا تو پھر کوئی سندھی ڈومیسائل والا پرائم منسٹر بنے گا؟ بن سکتا ہے، بن سکتا ہے. یہ کوئی کسی کو یہ نہ ہی سوچ ہونی چاہیے کہ کیوں نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، عمران خان صاحب کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، چیف جسٹس صاحب کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، یہ لڑائی ساری پنجاب کی ہے؟ لڑائی ساری پنجاب کی ضرور ہو مگر افیکٹ کرتی ہے پورے پاکستان کو. ہمیں افیکٹ کرتی ہے کراچی میں، آپ کو افیکٹ کرتی ہے پنڈی میں، آپ کو افیکٹ کرتی ہے پشاور میں، آپ کو افیکٹ کرتی ہے کوئٹہ میں، بولان میں، ہر جگہ افیکٹ کرتی ہے نا. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے جب شہباز شریف صاحب کو ملتے ہیں تو ان سے کبھی یہ ڈسکشن کیا کہ یار یہ جو پچھلے سال ہم نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے، بڑی مشکل سے لے کے آئے تھے، کامیاب بھی ہو گئی، تو غلطی ہوگی ہم سے، وہ تو بہت پاپولر ہو گیا؟ نہیں، ہمیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ پاپولر نہیں ہے. اس کے پاس بیچارے بچے ہیں جن کو وہ ڈیلی الاؤنس دیتا ہے، مہینے کی ان کو تنخواہ دیتا ہے. اچھا، وہ بچے ہیں. اور دوسرا غربت ہے، پاورٹی جو ہے نا وہ جو ہے وہ پاپولر ہے. بجلی نہیں جب آتی تو میں نے اپنے دور میں اپنی پاپولیرٹی کو کاٹ کے بجلی اور گیس دی انڈسٹری کو. میں نے 17 بلین پہ لی تھی مشرف صاحب سے ایکسپورٹ، 27 بلین پہ میں نے چھوڑی. 27 میں اس لیے کہتا ہوں 25 ہے آن دا ریکارڈ، بٹ 2 بلین آلویز اسکپس ہیئر اینڈ دیر. تو 27 پہ میں نے چھوڑی. میرے کو اس کی پرائس پے کرنی پڑی. لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کو کہ چھوٹے چولہے نہیں چلیں گے، لوگوں کی چھوٹی ملیں نہیں چلیں گی، تو وہ کیا مجھے دعائیں دیں گے؟ اور ایک پولیٹیکل پارٹی فرام پنجاب بیٹھی ہوئی روز اس پہ احتجاج کر رہی ہے تو ان کو ایڈوانٹیج ہوگا. اچھا، ایک اور چیز، کیونکہ آپ سے لائیو گفتگو ہو رہی ہے، آج کل پولیٹیشین لائیو انٹرویو نہیں دیتے. اچھا، لیکن آپ دے رہے ہیں. ہاں، آج کل نہیں دیتے، بڑے محتاط ہو گئے ہیں سارے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں لائیو انٹرویو کا فائدہ اٹھا کے، کیا یہ درست ہے کہ پچھلے سال جب آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، وہ ٹیبل ہو گئی اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی، تو جنرل باجوہ صاحب آپ کے پاس آئے، بلکہ انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ کو اور شہباز شریف صاحب کو اور باقی جو آپ کے الائز تھے ان کو کہا اس کو واپس لو؟ ایسے نہیں، اس نے بلایا، اس سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس سے کہہ سکتا ہوں وہ ابھی ریزائن کر دے گا. اچھا. اور آپ الیکشن میں چلے جائیں. اس پہ میں نے منع کیا، مولانا صاحب نے منع کیا. اس سے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے جو بلاول نے بات کی ہے نا کہ آپ نے صرف ایک عمران کو نکالا ہے، اس کے ساتھ ہواری جو ہیں وہ نکلے نہیں ہیں. ہاں، وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ ابھی بھی وہ ایک گیم کھیل رہے ہیں. تو ہمیں پتا تھا کہ یہ 2035 تک رہنے کا پلان بنا کے آ رہے ہیں. 2035؟ ایگزیکٹلی. یہ اپنا چیف لا کے، جو کہ 3rd تھا یا 4th تھا، اس کو لگا کے، اور وہ لگ جاتا اگر انٹرم گورنمنٹ بھی ہوتی. اچھا. اس لیے کہ انٹرم گورنمنٹ بنانی پڑتی. انٹرم گورنمنٹ تو بیچاری ویک ہے، اس کو جیسے جو کہتا وہ ویسے کرتی. تو ہم نے اس نظریے کے تحت پولیٹیکل سوچتے ہوئے، ہم بے وقوف ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ مہنگائی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ دا موسٹ پاپولر پرائم منسٹر ہے، ہمیں سب پتہ ہے. یہ باتیں صرف بعد میں ہوئی نا، یہ کم بیک شم بیک جو ڈرامہ ہے یہ سب بعد کی بات ہے. اس لیے کہ جب سارا ان نے میس کر لیا
اور بلینز آف ڈالرز کا انہیں نقصان کر لیا، ہمیں جسے کہتے ہیں کوئک سینڈ میں ڈال کے اور یہ باہر نکلا، تو یہ تو کہنے لگا نہیں یہ چور آئے ہیں اس لیے ہوا ہے۔ وہ بھائی کوئی لکھا پڑھا پنجاب ہے، کوئی اسٹیٹ بینک کی بکس ہی پڑھو، کوئی دوسری امپورٹ کی بکس ہی پڑھو۔ آپ کا قرضہ کس نے آج تک 76 ایئرز آف پاکستان کسی حکومت نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا ان نے لیا، اس سے کہ ان کی تو پلاننگ ہی کچھ اور تھی۔ تو آپ نے جو 2035 تک ان کو حکومت میں رکھنے کا جو پلان تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے اس کو ناکام بنانے آپ نو کانفیڈنس لے کے آئے، لیکن اس میٹنگ میں جس میں باجوہ صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو میں اس کو جا کے کہتا ہوں وہ ریزائن کرے، اور وہ آپ سے الیکشن مانگ رہے تھے کہ آپ الیکشن پہ راضی ہو جائیں، یہی بات تھی نا؟ وہاں پہ پھر آپ کو اور خالد مکسی صاحب کو مارشل لا کی بات کیوں کرنی پڑی؟ وہ ایسے ہی کچھ اشارے دے رہے تھے باڈی لینگویج سے، ایسے آپ نے تو 10 دفعہ دیکھے ہیں وہ اشارے کہ میں 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتا ہوں۔ یہ باجوہ صاحب نے کہا، آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو کہا کہ میں 5 منٹ میں لگا سکتا ہوں۔ لگانا صحیح ہے، شیر پہ چڑھنا آسان ہے، اترنا مشکل ہے۔ تو پھر جب ہم نے اس کو کہا کہ بسم اللہ کر بھائی، ہمیں بھی چھوڑ، ہم جا کے کھیتی باڑی کریں اور تو جا کے ملک چلا، پھر وہ وڈرا کیا اس نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، تو چھوڑ دو ساڑھے کو۔ اچھا، اس کے بعد پھر نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی۔ پچھلے سال مئی میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن پہ راضی تھے، تو اس مرتبہ پھر آپ اور مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے تھے۔ تو اگر آپ بھی سمجھتے پچھلے سال ہی اگر آپ الیکشن کروا دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ بیٹا ایسا نہیں ہے نا، اکنامکس کلنٹن کا ایک بہت امپورٹنٹ فریز ہے، اس دی اکانومی اسٹوپڈ، اگر آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا تو وی ہیو ٹو پل آؤٹ۔ آپ کی سوچیں کہ پاپولیشن کیا ہے، میری نظر میں یو آر مور دین 300 ملین پیپل، جی، ان کو آپ نے پل آؤٹ کرنا ہے، آپ نے گروتھ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نکلنا ہے، ملک کو بچانا ہے۔ دھرتی امپورٹنٹ ہے، ملک امپورٹنٹ ہے، آپ اور میں تو کل پھر نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں، ہم نے تو جانا ہی ہے۔ پر آج دنیا میں کموڈیٹیز کا دور آ رہا ہے۔ اس وقت چینی لینڈڈ پاکستان میں آئے گی، وہ مہنگی ہے، گرین مہنگا ہے لینڈڈ ان پاکستان، اور آپ کے پاس ڈالرز بھی نہیں ہیں پے کرنے کے لیے۔ تو میں نے 4000 روپے ریٹ کیا ہے سندھ میں کنکی کا، اب اس پہ لوگوں نے کنکی لگائی ہے۔ پھر میں نے شوگر کا 400 روپے ریٹ کیا ہے، اس پہ لوگوں نے شوگر کین لگائی ہے، اس لیے کہ میں اپنے زمیندار کو مارکیٹ ریٹس دینا چاہتا ہوں دنیا کے۔ جب میں اپنے زمیندار کو مارکیٹ ریٹس دوں گا، آپ کو پتہ ہے آج کل ٹریکٹر کی جو سب سے اچھا ٹریکٹر ہے بیلورس کا، اس کی کیا پرائس ہے؟ 64 لاکھ۔ اچھا، اب مجھے آپ بتاؤ کہ جب بڑے زمیندار ہیں، ہم بڑے زمیندار ہیں، مگر ہم کو بھی تکلیف ہوتی جب 64۔ یہی ٹریکٹرز بی بی نے بانٹے تھے 1.5 لاکھ میں، تو ریفرنس بھی تو بن گیا اور تھا، ریفرنس بھی مجھ پہ بنا تھا۔ بی بی نے 1.5 لاکھ کا بیچا تو اس پہ ریفرنس بن گیا تھا۔ اور لوگوں کو انسینٹیو دے کے دیے لوگوں کو فری، جی، اور وہ بھی اس میں ہوتے تھے، کیا ہوتا ہے وہ جو مشین نکالتی ہے نمبرز۔ ایک اور بھی میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے، کیا یہ درست ہے کہ 2 سال پہلے مئی 2021 میں جنرل فیض صاحب چاہتے تھے کہ آصف زرداری صاحب بھی اسی طرح میڈیکل گراؤنڈز پہ پاکستان سے باہر چلے جائیں جس طرح نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں، اور جب آپ نے انکار کیا تو پھر آپ گرفتار ہو گئے تھے؟ کچھ ایسی باتیں تھیں ہوا میں، کچھ میرے دوستوں کو کہا گیا، سمجھے، اور جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا تو اس پہ ناراض ہو گئے کہ
کہ ہمیں مت بیوقوف بناؤ، ہمیں پتہ ہے کہ تم کتنے کلوز ہو اس سے. تو وہ کیوں آپ کو باہر کیوں بھیجنا چاہ رہے تھے؟ ہمیشہ بیلنس کرتے ہیں. یہ بیچارے چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں. میں وہ جو آپ کیا ہے وہ کتا گاڑی جس میں مجھے لے کے آتے تھے، اے پی سی میں پہنچ گیا ہوں جیل. تو اس کو ڈی ایس پی جو میرے ساتھ اس کو فون آتا ہے کہ صاحب کو واپس لے آؤ ہسپتال. میں نے کہا بھائی مجھے اپنی دوائیں تو لینے دو جیل سے، کپڑے تو اٹھانے دو. کہ سر آ جائیں گے. تو کیا بات ہے کہ اس وقت میاں صاحب کو وہ ہاسپٹل لے جا رہے تھے تو نے کہا اس کو بھی لے جاؤ. اچھا. تو ایسا نہ لگے کہ ہم ون سائیڈڈ ہیں. میرے کو بھی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ اس کو ہاسپٹل رکھو، اس کو بھی لے جاؤ. تو اس قسم کے کوئی انسیڈنس. یہ تو جب میاں صاحب پہلی دفعہ باہر گئے تھے تو آپ کو یاد نہیں ہے، وہ بھی تب بھی مجھے کوشش کی گئی تھی کہ 10 سال کے لیے باہر چلے جاؤ. سب میں نے اس کو کہا جو آیا تھا، میں نے کہا بھائی تم لوگ کی غلط فہمی ہے. گھر جو ہے وہ بیوی کے نام ہے، بچے آپ کو پتہ ہے بیوی کے ہوتے ہیں. اگر میں نے گھر پہنچا اور بیوی نے مجھے جوتے مار کے گھر سے نکال دیا پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ساڑھے کول بڑی جگہ نے زدائی صاحب ایک کو گال لے. میں کہا خدا دا خوف کر، تو تیری ڈیوٹی 2 سال کی نوکری ہے، 1.5 سال کی نوکری ہے. تیرے بعد جو آئے گا وہ میرے کو کانوں سے پکڑے گا اور پنجابی پہ اتنی موٹی گالی دے گا، وہ تو اتنے کی کر رہے ہیں، چل نکل. تو اس کو میں کیا بولوں گا؟ تو یہ 1.5-2 سال کے بعد ان کی پالیسی بدل جاتی ہے. ہاں ہوتا ہے. اچھا، آج جو قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس تھا، ظاہر ہے اس میں جو باتیں کی گئیں وہ کانفیڈینشیل ہے، لیکن میں ویسے آپ کا امپریشن پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں جو آپ کو بریفنگ دی گئی ہے، اس بریفنگ کی روشنی میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کوئی حالات ایسے ہیں کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہو جائے گا؟ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. اور حالات تو واقعی خراب ہیں. اگر آپ سوچو کہ میں نے چائنیز لینگویج کمپلسری کر دی ہے وتھ کریڈٹ، کہ اگر آپ چائنیز لینگویج لوگے تو سندھ میں آپ کو کریڈٹ ملے گا. اس کا جو یونیورسٹی میں اسکول ہے اس میں آ کے چائنیز ٹیچر کو مارتے ہیں. تو یہ سوچ تو بلوچ کی نہیں ہے. ہاں، یہ سوچ تو کہیں اور سے آ رہی ہے نا. یہ سوچ تو کہیں اور سے کسی ہمارے دوسرے دشمن کی ہے. ہاتھ جو ہے وہ بلوچ کا ہے. اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. وہ گوادر میں آ کے اگر ہوٹل پہ اٹیک کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی پتہ ہے بچوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں لارجر پکچر میں. وہ تو جو کروانے والا ہے اس کو لارجر پکچر کا پتہ ہے. تو اس وقت جو پاکستان میں اس وقت ایک سچویشن ہے، پولیٹیکل کنفرنٹریشن ہے، کشیدگی ہے، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ دشمن اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اٹھا رہا ہے نا، اٹھا رہا ہے. عمران اگر فائدہ اٹھا رہا ہے تو دشمن ہی اٹھا رہا ہے نا. اچھا چلیں، مجھے یاد ہے کہ جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا، آپ اس وقت پریزیڈنٹ تھے، تو اس کے بعد پھر میمو گیٹ اسکینڈل کے ذریعے بڑا آپ پہ پریشر آیا تھا. آپ سے کہا گیا ریزائن کر دو اور بڑی آپ کے خلاف کمپین چلی، آپ کا میڈیا ٹرائل ہوا. آپ نے اپنے آپ کو بھی بچایا، گورنمنٹ کو بھی بچایا، سسٹم کو بھی بچایا، اداروں کو بھی بچایا. اداروں کو بھی بچایا. کیا آپ کو یقین ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ سسٹم بچ جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ، میرے مولا نے چاہا ہم بچائیں گے. ہم نے پہلے بھی پاکستان بچایا ہے، اب بھی پاکستان بچانا ہے، ہم پاکستان کو بچائیں گے. لیکن 2011-12 میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے میمو گیٹ اسکینڈل کی انکوائری کی تھی تو اس وقت نواز شریف، عمران خان یہ سارے دوسری سائڈ پہ تھے، آپ اس سائڈ پہ تھے. لیکن آج جو الزامات عمران خان پہ لگ رہے ہیں وہ 10 سال پہلے آپ پہ لگتے تھے. نہیں ایسی بات نہیں. میرے پاس مجھ پہ جو الزامات لگتے تھے وہ من گھڑت تھے، بنائی ہوئی کہانی تھی. اس میں ایکٹر لا کے مجھے بٹھا دیتے تھے
سمجھے. یہاں الزامات ہیں، اس نے کیا ہے، مانے نہ مانے وہ کہتے ہیں کہ گولی نہ مانے باغ تو سارا جانے ہے. تو اس نے اپنی فلانتھراپی جو ہے جس کے ذریعے یہ پیسے لیتا تھا ہاسپٹل کے، ان ہاسپٹلوں کو خود اس نے مانا ہے کہ میں نے یہ پیسہ جو ہے انویسٹ کیا بلڈنگ پروجیکٹس میں، جو اس کو مینڈیٹ نہیں دیتا. وہ تو ایک جو بھی ہے ٹرسٹ ہوگا اس کا بزنس کا مینڈیٹ نہیں ہے ٹرسٹ کا. تو ہر چیز میں اس نے اس کو عبور کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو عبور کرتے ہوئے ہر کام اس نے نیگیٹیولی پکڑا ہے. لیکن میں پھر اس زمانے میں جا رہا ہوں اس لیے کہ کچھ چیزوں کا میں بھی عینی شاہد ہوں. آپ سے استعفیٰ مانگتے تھے ایک صاحب، نام نہیں لیتا ان کا، تو انہی کے جو بعد جو لوگ آئے ہیں ان عہدوں پہ، وہ اب عمران خان کی بھی چاہتے ہیں کہ سیاست ختم کر دی جائے. تو دشمن آپ کا ایک نہیں ہے، مشترکہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ مجھ سے استعفیٰ اس لیے مانگتے تھے کہ میں نے 18th امینڈمنٹ کی، میں نے کے پی کی پہچان دی، شناخت دی، بلوچوں کے حقوق دیے، اور میں ساؤتھ کی بات کر رہا تھا، ساؤتھ پنجاب کا صوبہ کی بات کر رہا تھا. میں کر نہیں سکتا، میرے پاس نمبرز نہیں ہیں، اس وقت بھی نمبرز نہیں تھے. تو وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ سینٹ میں بھی نہ بھیجیں. میں نے کہا اتنی تو میں نہیں آپ کی سن سکتا نا، میں سینٹ میں بھیجوں گا تاکہ تاریخ میں لکھا جائے. پھر مجھے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس نمبرز نہیں ہیں ان دی اسمبلی. کہ دفعہ آپ تو یہی کر سکتے ہیں نا. میں نے کہا اور کیا، میں تو یہی کر سکتا، مگر مجھے تاریخ میں زندہ رہنا ہے بھائی. اب اس کو تاریخ کا پتہ نہیں تو میں کیا کروں. اگر بی بی شہید نہ ہوتی تو کیا وہ فار ایور رہتی؟ نہیں. چاہے بھٹو صاحب شہید نہ ہوتے تو کیا وہ فار ایور رہتے؟ یہ تو وہاں سے شہادت کا ہمیں مل رہا ہے گائیڈ لائنز. ایک سال پہلے جب آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرے خلاف سازش امریکہ سے ہوئی ہے اور آپ کی حکومت کو کہا امپورٹڈ حکومت ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کے حق میں سب سے زیادہ آوازیں امریکہ سے اٹھ رہی ہیں اور اس میں زلمے خلیل زاد بھی شامل ہیں. یہ آپ کی فورن پالیسی کے لیے چیلنج نہیں ہے بہت بڑا؟ اب زلمے خلیل زاد تو تنخواہ دار ہے نا. اگر آپ کے نے شادی امریکن سے کی ہو، آپ امریکن سٹیزن ہو، آپ کام بھی ان کے لیے کرتے ہوں، چاہے افغانستان میں ہے یا وہاں عراق میں پرماننٹ ممبر یونائٹڈ نیشن میں ہے، تو آپ تنخواہ دار ہیں نا. تو آپ تو کسی کی نہ کسی لابی پہ چل رہے ہیں. تو کسی لابی نے اس کو انفلوئنس کیا ہے نا، اور وہ تو ویسے ہی ایجنٹ ہے. ایسے کسی شریف آدمی کو امریکہ بھیجے گا افغانستان میں؟ کس کا ایجنٹ ہے وہ ڈبل ایجنٹ ہے، سی آئی اے ایجنٹ ہے. تو اس نے اپنی جو کتاب ہے دی اینوائے، اس میں تو خیر اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سی آئی اے کے ساتھ میرے بہت قریبی تعلقات ہیں، لیکن اس نے آپ کے بارے میں بھی کافی نیگیٹو چیزیں لکھی ہیں اس میں. تو وہ میرے لیے کیوں اچھی چیز رکھے گا؟ ہر پالیٹیشین جس کی روٹس ہیں، جو کہ پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، جن کی دھرتی سے پیار ہے، وہ ان کے لیے ناقبول ہے. تو میری تعریف کیوں کرے گا؟ پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے فل بینچ نہ بنایا تو پھر ایمرجنسی اور مارشل لا کا خطرہ ہے. تو فل بینچ تو نہیں بنا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے قانون کو اسٹے آرڈر بھی دے رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آئین کی 50ویں سالگرہ آپ بنا رہے ہیں تو آئین محفوظ رہے گا؟ ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں نا بیٹا. میری، بلاول صاحب کی، پیپلز پارٹی کی، سب ہمارے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں، فضل الرحمان کی، سب کی کوشش تو یہی ہے کہ پاکستان کا آئین، بائی دا وے ان کے والد کی سگنیچر تھی
اس کا آئین پہ ANP کے خان کی ولی خان صاحب ولی خان صاحب کی سگنیچر تھی، بلوچوں کی سگنیچریں تھی سوائے خیر بخش اور 3 اور عبدالحی بلوچ صاحب حی بلوچ 4 ایبسٹینیشنز تھی، میرے والد کی سگنیچر تھی اس پہ، تو سب نے ایگری کیا۔ اچھا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ حاکم علی زرداری صاحب نے بھی 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ سب نے سائن کیے۔ اچھا، تو یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آئین بچ جائے گا؟ انشاءاللہ کہ وہ بچ نہیں سکے گا، ہمارا آئین ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم آج سنا ہے کہ جو قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس تھا اس میں بھی بڑی آئین کی بات ہوئی ہے۔ ہاں، وہ اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ اب شروع میں ہی آپ نے اعتزاز صاحب کا نام لیا تھا، شاید میں نہ نام لیتا لیکن آپ نے لیا، تو اب ایک سوال میں وہ کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں۔ اعتزاز صاحب کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، اور لطیف کھوسا صاحب بھی ہیں تو ساؤتھ پنجاب کے لیکن وہ بھی پنجاب سے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو پنجاب سے بڑے سینئر لیڈر ہیں آپ کے، وہ پارٹی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے؟ بیٹا کچھ لوگ اب اعتزاز صاحب ہمارے CC کے ممبر ہیں، ان کو حق ہے CC میں بولنے کا، کھوسا صاحب ہماری CC کے ممبر، ان کو حق ہے CC میں بولنے کا۔ CC کے علاوہ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں اس کا ان کو حق نہیں ہے، اور اس لیے ان کو کہنا نہیں چاہیے۔ اب ان کا اپنا کیریکٹر ہے، اپنی ان کی سوچ ہے، اپنی اس کی ڈیفینیشن، میں اپنی ڈیفینیشن خود بناتا ہوں، وہ میری ڈیفینیشن تو نہیں بنائیں گے، وہ اپنی ڈیفینیشن خود بنا رہے ہیں۔ تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب 79 ایئرس کی ایج میں اعتزاز صاحب جو ہیں وہ ماں کی طرح بنائیں گے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ ہاں، لیکن وہ تو اعتزاز صاحب بھی مان چکے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کسی شخص کو سپورٹ نہیں کیا تھا، ایک کاز کو سپورٹ کیا تھا، لیکن اس کا سمبل ایک شخص بن گیا تھا۔ بیٹا اس کاز کو کس نے اسٹرینتھن کیا تھا؟ میں نے تنخواہیں بڑھائیں، میں نے اتنی تنخواہیں بڑھائیں، ججوں کی تنخواہیں بڑھائیں۔ ہاں، ججوں کی تنخواہیں بڑھائیں، اور میں نے 100% بڑھا کے ان کو پینشن تک، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جائے تو ان کی بیویوں کو وہی تنخواہ ملتی رہے گی۔ اچھا، اور الیکٹریسٹی فری، نوکر، گاڑی، یہ سب کچھ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ اچھے لوگ آئیں گے، جج بنیں گے، اچھے فیصلے بنیں گے، اچھے فیصلے ہوں گے، مجھے کیا پتا کہ منوپلیاں بن جائیں گے۔ تو آپ کے خیال میں آج سپریم کورٹ میں منوپلی بنی ہوئی ہے؟ ساری جوڈیشری میں ہر جج کا بیٹا جو ہے، ثاقب نثار کا بیٹا جو ہے، افتخار چودھری کا بیٹا، آخر وہ اس کا ابو نکلا نا، کیا نام تھا اس کے بیٹے کا؟ ارسلان کا ابو نکلا۔ ثاقب نثار کے بیٹے کی شادی کی، آپ ذرا لسٹ تو نکال لو، توفات، طفیات۔ اس زمانے میں مرسڈیز، ان کے والد صاحب نے بھی کبھی مرسڈیز دیکھی تھی چڑھنے کے لیے؟ یہ تو اتنے مرسڈیز دیکھی تب جب چیف جسٹس بنے اور سرکاری مرسڈیز ملی۔ اچھا، آپ نے مرسڈیز کا ذکر کیا، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ان پہ توشہ خانہ کے حوالے سے سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ جو مرسڈیز نواز شریف نے اور آصف زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے لے لی تھی، جو وہ نہیں لے سکتے تھے، وہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ نہیں، پہلی بات تو میں نے جو توشہ خانہ سے لی وہ بم پروفس تھی۔ اچھا، ان کو میں نے لیا اس لیے کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ تھا، اور وہ میرے لیے تحفتاً، اب قذافی نے کب تحفہ بھیجا ہے آپ کو؟ آج تک تاریخ میں دیکھ لو، بھٹو صاحب کو بھیجا ہو تو بھیجا ہو، اس کے بعد سے تو نہیں بھیجا۔ قذافی نے بھیجا مجھے، ابوظہبی کی حکومت نے بھیجی، سب نے بم پروف گاڑیاں بھیجی۔ اچھا، تو مجھے ایکسیسیبلٹی نہیں تھی اس کی، تو اس زمانے کا پورا ریٹ، پوری ویلیو دے کے، ویلیوائزیشن کرا کے ڈیوٹی کے ساتھ میں نے وہ خریدی۔ اور پھر کیس بھی بھگتا؟ کیس تو بڑھ نہیں رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک چل رہا ہے؟ چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے؟ ہاں ہاں۔ تو پھر آپ کے خیال میں کہ عمران خان نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا توشہ خانہ سے؟ نہیں، میں نے گاڑیاں بیچی نہیں، ہاں، میں نے کوئی گھڑی نہیں بیچی، میں نے کوئی زیور نہیں بیچے، ایسی چیز تو میرے سے نہیں ہوئی نا کہ ہاں میری چیز تھی، مجھے ملی، میں نے بیچ دی۔ وہ خدا کا بندہ، خدا سے
کو اللہ سے ڈر, مولا سے ڈر. جو اس نے دیا ہے وہ کیا کہے گا؟ اس کے پاس پاکستان کی کیا عزت ہوگی؟ یہ تو شکر ہے کہ میں سواچ پہنتا ہوں تو جاؤں گا کہیں بھی تو دیکھیں گے یہ سالا پہنتا ہے اسکاچ ہے, اس کو کیمی دے دوں. اچھا, یہ اتنی قیمتی گھڑی نہیں پہنی ہوئی آپ نے؟ نہیں بیٹا, یہ تو $100 کی ہوگی یا $50 کی ہوگی. اچھا, آپ تو سڑک پہ بھی نہیں جاتے, موٹر سائیکل بھی نہیں چلاتے, تو آپ کے ساتھ تو ڈکیتی بھی نہیں ہو سکتی, تو آپ کیوں نہیں مہنگی گھڑی پہنتے؟ بیٹا اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی اپنی سمجھ ہے. جو مجھے یہ پسند ہے, میں گھڑی اتارنا نہیں چاہتا. اچھا, سوتا بھی اس میں ہوں, نہاتا بھی اس میں ہوں, سوئمنگ بھی اس میں ہی کرتا ہوں. اچھا, یہ واٹر پروف ہے؟ واٹر پروف بھی ہے, ٹائمنگ بھی میرا رکھتی ہے کہ اگر میں نے آدھا گھنٹہ واک کیا ہے, آدھا گھنٹہ سوئم کیا ہے, تو یہ بتائے گی مجھے کہ اتنی دیر سے سوئم کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سوئم کرتے ہیں آج کل؟ آج کل تو نہیں, جب کرتا تھا, ابھی تو پہنچا ہی نہیں. آج کل تو حالات کے سمندر میں آپ سوئمنگ کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ گیس نہیں ہے نا کراچی میں بھائی. اچھا, گیس کی وجہ سے پول ہیٹڈ نہیں ہے. اچھا, تو اگر آصف علی زرداری صاحب کو بھی یہ پرابلم ہے کہ کراچی میں گیس نہیں ہے, تو عام آدمی جو ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ بیٹا سب کے ساتھ یہ عالم ہے. ہم سب نے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں, سلنڈر پہ ہماری کھانا بنتا ہے, گیس نہیں ہے. اچھا, حالانکہ سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے اور سستے میں سستی گیس دیتا ہے, مگر ہمیں نہیں ملتی, وہ انڈسٹریز کی جاتی ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہو, اکتوبر میں ہو یا اگست میں ہو, یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ راضی ہو, جب بھی ہو, تو اس الیکشن میں آپ وہ ایسا کون سا کارنامہ لے کے جائیں گے پبلک کے سامنے کہ بھی یہ ہم نے شہباز شریف کے ساتھ مل کے ایک سال میں یہ کارنامہ کیا, آپ ہمیں ووٹ دو, اور عمران خان کو نہ دو؟ سر, ہم تو ووٹ اپنے لیے مانگتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نواز کو نہ دو, شہباز کو نہ دو. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک فلسفی ہے, پیپلز پارٹی کی ایک جدوجہد ہے, پیپلز پارٹی نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور پہلے بھی میرے دور کو یاد کرو کہ آپ کو کس میں کتنی چیزیں میں ہم نے ایڈوانٹیجز دیے, اور اس ہماری ہسٹری پہ ووٹ دو. یہ تو صرف نہیں ہے کہ 1 سال کی ہسٹری ہے, یہ تو 45 سال کی 50 سال کی ہسٹری ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے نا. آپ کا خیال ہے کہ مجھے سندھ میں جو ووٹ دیتا ہے سندھی, وہ اس لیے دیتا ہے کہ صرف میں بھٹو صاحب کی بات کرتا ہوں؟ کام پہ ووٹ دیتا ہے, کام. بھٹو صاحب کے زمانے میں جتوئی صاحب نے ایک پل بنائی تھی, وہ اپنی زمینوں پہ جاتی تھی, اس کی انڈس پہ. اب میں نے اور سندھ کی حکومت نے 6 پلیں بنائی ہیں صرف انڈس پہ. اس سے ٹریفک بھی ڈیورٹ ہوتی ہے, ٹریفک بھی دریائے سندھ پہ. ہاں, دریائے سندھ پہ. اور بلاول صاحب کا پیٹ سبجیکٹ ہے ہاسپٹلس. تو گمبٹ سے لے کے ٹنڈو محمد خان, حیدرآباد, کراچی, ہر جگہ انہوں نے ہاسپٹلس بنائی ہے جہاں فری علاج ہوتا ہے, پیسہ نہیں لیا جاتا. وہ سندھ گورنمنٹ کا فنڈ ہے, وہ اس میں سے ہم چلاتے ہیں. وہاں سے دل کا علاج ہوتا ہے. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی اس قسم کے ہاسپٹلس بنے. یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آج اپوزیشن کو مذاکرات کی تجویز دے رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی انسیکیورٹی کا شکار نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں آپ نے بہت کام کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ سے آپ کو دوبارہ ووٹ مل جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن میں تو آپ کو جانا پڑے گا پی ڈی ایم کے الائی کے طور پہ, تو آپ کو سندھ میں تو ووٹ مل جائے گا. نہیں, سندھ کی بات ہی نہیں بیٹا, یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ سندھ مجھے ووٹ دیتا ہے کہ چونکہ میری شکل اچھی ہے. نہیں, سندھ ووٹ دیتا ہے کام پہ. ان کے کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 60% میں جس کو آپ نہریں کہتے ہیں ان کو میں پکا کر چکا ہوں سندھ میں. ٹھیک ہے. 80% میں رستے بنا چکا ہوں. وہ دوسری بات ہے کہ فلڈز میں کافی ٹوٹ گئے. تو سندھ ووٹ دیتا ہے کام پہ. سندھ اور بلوچ جو ہے نا, وہ بڑا باشعور ہے, ووٹر بڑا باشعور ہے.
وہ ایسا نہیں ہے. آپ تو بلوچستان کے نیچے معدنیات دیکھتے ہیں نا, میں بلوچستان کے اوپر جو معدنیات ہیں ان کو دیکھتا ہوں, عوام کو دیکھتا ہوں. خیر بلوچستان والوں کو تو یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ ووٹر جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے, وہاں پہ تو اشارے سے حکومت بنتی ہے, ووٹ تو پاور نہیں ہے وہاں پہ. ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جس میں وہ سردار بننا بھی تو چاہتے ہیں نا. اگر میں MNA نہ بننا چاہوں تو پھر مجھے نہ جنگ کی ضرورت ہے, نہ جدل کی ضرورت ہے, نہ کسی سے لڑنا. وہ بھی میں نے سرداری بھی رکھنی ہے, میں نے اپنی وہ بھی رکھنی ہے جسے کہتے ہیں چوڑرات بھی رکھنی ہے. تو پھر نیگیٹو پازیٹیو ہیں. اگر آپ 19 ہیں تو اگلا 18 ہیں 17 ہیں, وہ آپ ہٹیں گے تو وہ اس کے اوپر ہاتھ کوئی نہ کوئی رکھ دے گا. تو یہ تو میں نے آج تک کسی زرداری کو جیل میں نہیں بھیجا, کسی کو اپنے ٹرائب میں سے مارا نہیں, مروایا نہیں, کوشش نہیں کی. کیوں؟ دیتا ہے تو تیری بربانی, نہیں دیتا ہے تو جا کے گھر خوش ہو جا. آپ اگلا الیکشن PDM کے ساتھ مل کے لڑیں گے, آپ مسلم لیگ نون کے اتحادی بنیں گے, یا علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑیں گے؟ بیٹا دس از ٹو سون ٹو سے. میری نظر میں تو جو ہوگا دیکھیں گے. ابھی بہت جلدی ہے کہ میں یہ پریڈکشن کروں کہ ساتھ لڑیں گے یا الگ لڑیں گے, کس کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا کچھ بائی الیکشنز کا رزلٹ ہم نے دیکھا, مثلا ملتان میں علی موسیٰ گیلانی صاحب جیت گئے, انہوں نے خود بھی بڑی محنت کی, لیکن مسلم لیگ نون کا ووٹ بھی ان کو ملا تو وہ جیتے. ہاں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ مسلم لیگ نون سے علیحدہ لڑیں گے تو فائدہ عمران خان کو ہوگا؟ دیکھیں گے بھائی. اچھا, ابھی فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ نہیں ہوا, اور حکومتیں چاہنی جانی ہے یار. یہ کوئی سطح بادشاہی ہے؟ وہ تو میرے مولا کی ہے. انسان کی کیا اوقات ہے اور کیا وسعت ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ کل میں جاگوں گا, رات کو جب سوؤں گا کلمہ پڑھ کے کہ صبح کو میں جاگوں گا. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. پھر یہ تو جادو کا وہ تو میرے پاس نہیں ہے گلوب کہ میں آپ کو بتا سکوں گی کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ آپ 1 سال نکال گئے, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو تو پرائم منسٹر آپ نے بنوایا تھا. میں نے, جی ہاں, میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے آفر کیا. ان کے ووٹ زیادہ تھے, ان کے ووٹ زیادہ تھے کاؤنٹ میں. اور اگر آپ جاتے ہی پارٹنرشپ میں کہیں گے نہیں جی ہے تسی مینوں دو, تو آپ کا حق کیسے بنتا ہے؟ آپ کا حق تب بنتا ہے جب آپ کے نمبر زیادہ ہے. اس کے نمبر زیادہ تھے. تو آئی کوڈ ناٹ ہیو آسکڈ فار مائی سیلف. وین آئی کانٹ آسک فار مائی سیلف دین آبویسلی یو ہیو ٹو آسک فار دا سینئر پارٹی کی جس نے ہم سے زیادہ ووٹ ہیں جس کے پاس. PTI کے بہت سے لیڈر انکلوڈنگ عمران خان, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو PDM کی حکومت آئی اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل ہوئی, یہ کیسے آئی, سب جانتے ہیں. MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی یہ کس کے کہنے پہ چلتے ہیں. تو یہ ان کی حمایت آپ نے ون کی, آصف علی زرداری نے ون کی, ٹھیک ہے, کیسے ون کی؟ آپ نے ون کی یا کہیں اور سے یہ ون ہو کے آپ کو ملے تھے؟ نہیں بیٹا, بلوچوں کے ساتھ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا. طارق منگسی کو آپ جانتے ہیں, اس کو آپ جانتے ہیں, خالد مکسی کو آپ جانتے ہیں, بھوتانیوں کو آپ جانتے ہیں, دوسرے دوستوں کو. یہ تو سب میرے انڈیپینڈنٹ دوست ہیں اور انڈیپینڈنٹلی آئے بغیر کسی شرط شرائط کے. ہاں منسٹریاں یہ تو دینی ہے. اور MQM کو ایڈوانٹیج ہے نا ہمارے ساتھ, اس لیے کہ سندھ میں ہم ہیں, کراچی میں وہ ہیں, ہم بھی کراچی میں ہیں. تو کل کو ان سے اور ہمارے مراسم بڑھ سکتے ہیں نا. اچھا, تو ان کا پولیٹیکل پروڈنس ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آئیں, اور ان کو وہی منسٹریاں ملی جو ان کے پاس پہلے تھی. تو وہ اس لیے آپ کے ساتھ آئے کہ وہ عمران خان سے خوش نہیں تھے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ عمران صاحب تو اپنے دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا تھا, اپنے لوگوں کو MPs کو MNAs کو 6 مہینے نہیں ملتا تھا. تو ان کو کیا کہاں گھاس ڈالتا تھا. اچھا, اب کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ تم تو جانتے ہو خالد مکسی کو اور بھوتانی کو بھی جانتے ہو,
تو اس لیے میں نا گھما پھرا کے آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, میں سیدھی اب بات کرتا ہوں آپ سے. خالد مکسی صاحب کو یہ کہا گیا تھا, طارق مکسی نہیں طارق مکسی کو بھی, اور خالد مکسی صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, اور جس نے کہا تھا ٹھیک ہے بریگیڈیئر تھا, جس نے بلوچستان عوامی پارٹی بنوائی وہی آ گیا ان کے پاس کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. آصف علی زرداری کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ آپ نے کہا اور وہ چھوڑ کے آ گئے؟ اس طرح اچھا پیروں پہ ہاتھ رکھتا ہوں میں, اچھا دوستوں کے, پیاروں کے, بھائیوں کے, بزرگوں کے. جب میں پریزیڈنٹ تھا تب جمالیوں کا سردار جب مجھ سے ملتا تھا, وہ بیچارہ چھوٹا سا زمیندار تھا, اتنا کوئی اکبر بگٹی بھی نہیں تھا, اس کے میں پیروں پہ ہاتھ رکھتا تھا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. ہم میں کوئی پھوپھا نہیں ہے بیٹا, ہم عوامی لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, ہم دعا دے سکتے ہیں, بدعا نہیں دے سکتے. اچھا, اور ایم کیو ایم وہ بھی ایسی آئی؟ ایم کیو ایم تو یہ بیچارے بچے ہی وہ کم تھے. تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آئندہ بھی ساتھ چل سکیں گے؟ میں تو کوشش کر رہا ہوں. میں تو اس دفعہ بھی الیکشنز میں ہم نے کوشش کی کہ وہ اس میں آ جائیں, ڈسٹرکٹ کاؤنسل, یونین کاؤنسل الیکشن میں اپنے بندے دیں, کھڑے ہوں. مگر ان بیچاروں کو یہ سوچ تھی کہ شاید الیکشن نہ ہو, ان کو ٹائم کم ملا. جب ٹائم کم ملا تو وہ تیاری نہیں کر سکے. تو اب یہ جو جوڈیشری ورسز پارلیمنٹ کی لڑائی ہے, اس میں تو ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ ایک ایسا موقع تھا جب وہ آپ کو بلیک میل کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. تو یہ بات آپ بھول تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, بلیک میل کس بات پہ کرتے؟ جو ان کا حق ہے ان کو دیا ہے. گورنر ان کا ہے, انہیں مانگا مجھ سے فون کر کے یہ گورنر. اچھا, میں تو وہ گورنر صاحب واقعی ایم کیو ایم کے ہی ہیں؟ وہ ان کو پوچھ لے, مجھے نہیں پتا. مجھے کہا اس نے, آپ کو ایم کیو ایم نے کہا؟ ایم کیو ایم کا جو کیا نام ہے, خالد مقبول, ہاں خالد مقبول صدیقی, اس نے فون کہا. اچھا, اس نے مجھے کہا کہ ہماری آپس میں مشاورت ہو گئی ہے اور ہم اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ اس کو گورنر بنا. اب آپ نے ایک بغیر کسی بریک کے ایک لائیو انٹرویو دیا ہے اتنا لمبا, اور اس میں 2 دفعہ آپ کو پوچھ چکا ہوں, تیسری دفعہ دوبارہ پوچھ رہا ہوں, آئین اور جمہوریت بچ جائے گی؟ انشاءاللہ. بنانے والا کون ہے؟ پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی, اور آپ ہیں وارث. بیٹا میں نے بنایا, 18ویں ترمیم کے ذریعے ریسٹور کیا. ہر چیز کو میں نے بنایا, اس لیے کہ مشرف نے تو ابینس میں رکھ دیا تھا, اور اس نے تو وہ جو تھا ضیاء الحق, اس نے تو پھاڑ کے پھینک دیا تھا نا. واٹ کانسٹیٹیوشن؟ تو آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے جو اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس تھے وہ پارلیمنٹ کو دے دیے. مجھ سے کسی نے پوچھا, کسی نے مانگے تھے, کسی نے کہا تھا, کسی نے ڈیمانڈ کی تھی, کسی نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ مت دو پاورز, پارلیمنٹ کو اپنے پاس ہی رکھو. کافی دوستوں نے پیپلز پارٹی میں مجھے کہا کہ زدائی صاحب یاد کریں بی بی نہیں رہی ہم میں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے بیٹا, مجھے سیاست مت سکھاؤ, میں سمجھ رہا ہوں, مگر بی بی کی طرح ہم نے تاریخ میں تو چلنا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تیسری دفعہ بھی آپ سے یقین دہانی لے لوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جمہوریت کو کچھ ہوتا ہے تو آپ جمہوری قوتوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اوبویسلی میری بقا اس میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بقا اس میں ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم دیکھیں پاکستانی قوم میں ایک عجیب منظر کہ عمران خان, آصف زرداری, شہباز شریف ایک ہی ٹرک پہ چڑھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جمہوریت بحال کرو. اللہ بڑا بادشاہ. چلے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.